بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، فوٹوگرافر، آپ کی آمد کا شکریہ. اب آئیے آواز. آج جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اور مصروف بھی رہے ہیں صبح سے کہ آج کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. صبح 8 سے 5 بجے تک کا وقت ہے. آپ کے توسط سے عوام کو اور بالخصوص الیکشن کمیشن کے سامنے کچھ شکایتیں رکھنا چاہ رہا ہوں. کل شام ہمارے الیکشن سیل کے سامنے ایک لسٹ آئی جسے ضمنی ووٹر لسٹ کہتے ہیں. 11 سپٹمبر 2021 کو جاری کی گئی، جس میں کورنگی کریک کینٹونمنٹ کے 575 ووٹ، فیصل کینٹونمنٹ میں 221 ووٹ اور ملیر کینٹونمنٹ میں 450 ووٹ کا اضافہ، بلکہ ووٹرز کے جو نمبرز جو لسٹ میں وہ بھی تبدیل کر دیے گئے. 13 جولائی 2021 کی ووٹر لسٹ جو فائنل ہوئی تھی، اس کے مطابق ووٹرز جس وارڈ میں تھا، اس کا وارڈ اب 11/21 کو الیکشن شیڈیول جاری کیا جاتا ہے. 13 جولائی 2021 کو ووٹر لسٹ فائنل ہو گئی تھی. 11 سپٹمبر 2021 الیکشن سے صرف ایک روز قبل یہ ضمنی ووٹر لسٹ کا اجرا سمجھ سے باہر ہے. ہم نے کمپلین الیکشن کمیشن میں کر دی ہے. ظاہر ہے اس سے کنفیوژن کریٹ ہوا ہے ووٹرز میں، اور ہمارے جو وارڈ جو ہمارے کیمپس لگے ہوئے ہیں، ادھر جو لوگ آنے والے ووٹرز کو انٹرٹین کر رہے ہیں، ان کے لسٹ کارڈز بنا کے بھیج رہے ہیں، ادھر کنفیوژن کریٹ کیا گیا ہے. تو اس کی آلریڈی ہم نے کمپلین کر دی ہے. ایک تو یہ آپ کے توسط سے سامنے لانا تھا. آج میرا بھی وزٹ رہا ہے. تقریباً کوئی about 60% پولنگ اسٹیشنز پہ ہمارے جو کیمپس لگے ہوئے ہیں، ان پہ کلفٹن پہ مختلف کینٹس ایریا جو ہیں ادھر، وہاں لوگوں کا جوش و خروش صبح تو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر 12 بجے کے بعد 11 ساڑھے 11 بجے بھی کافی لوگ نکل کے آئے تھے. ڈیفنس کلفٹن کا ایریا جو ہے وہ لوگ دیر سے ہی باہر نکلتے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں. ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں، علاقوں میں جا رہے ہیں، گھروں پہ جا رہے ہیں، فیملیز نکل کے آ رہی ہیں. ابھی کافی وقت باقی ہے، مگر وہاں جو شکایتیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کلفٹن کینٹ وارڈ 4 جعلی پولنگ ایجنٹ وہاں سے گرفتار کیا ریٹرننگ آفیسر نے. اس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا. ملیر کینٹ میں میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا. کیا وجہ ہے؟ اس کا نوٹس لینا چاہیے الیکشن کمیشن کو. برائٹ اسکول گلشن عمیر ملیر کینٹ، جہاں ایم کیو ایم پاکستان کی بہت زیادہ سپورٹ ہے، خواتین کو وہاں پولنگ اسٹیشن میں نہیں جانے دیا جا رہا، بلکہ پولنگ کو روکا بھی گیا ہے. ایم پی ایز مختلف جماعتوں کے وزٹ کر رہے ہیں. یہ نوٹس لینا چاہیے الیکشن کمیشن کو، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے لوگ ایم پی ایز نظر آ رہے ہیں، ویڈیو کلپس موجود ہیں. عثمان اکیڈمی وارڈ 6 ملیر کینٹ اسکیم 33، وہاں پیپلز پارٹی کے لوگ انتظامیہ کے ساتھ مل کے ریگنگ کر رہے ہیں، پکڑے گئے ہیں جعلی ووٹ بھگتاتے ہوئے. یہ کمپلینز ہمارے سامنے آئی ہیں. بزٹ لائن میں ملیر ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کے ذمہ دار، ادھر کے ایم پی ایز ایک طرح سے
غنڈہ گردی کر رہے ہیں، جو آفیسرز ہیں ان کو پریشرائز کر رہے ہیں، ان کو کام کرنے نہیں دے رہے. یہ کمپلینس ہم نے ریٹن میں بھی الیکشن کمیشن میں بھیج دی ہیں، آپ کے توسط سے عوام تک بھی پہنچا دی ہیں. ٹوٹل ہم 30 جگہوں سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں آؤٹ آف 42. 10 وارڈز حیدرآباد کے ہیں جہاں سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں، 2 کوئٹہ کے ہیں. یہ چند انفارمیشن جو ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہیں مختلف علاقوں سے. ابھی کورنگی باقی ہے، کورنگی کریک، ادھر کا وزٹ ابھی ہم یہاں سے آپ کے بعد شروع کریں گے. جتنی بھی کمپلینز آ رہی ہیں، ہمارا جو الیکشن سیل ہے وہ بھی میڈیا کو بھیج رہا ہے، ڈائریکٹ آپ کے آفس کو بھیج رہا ہے اور الیکشن کمیشن کو بھیج رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جو ایم کیو ایم کی اسٹرینتھ ہے وہ سامنے آ رہی ہے، ہمارے کیمپس میں نظر آ رہی ہے. لوگ نکل کے آ رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، فیملیز نکل کے آ رہی ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. ہمارے کیمپس اللہ کا شکر ہے کہ اچھی بڑی تعداد لوگوں کی نظر آ رہی ہے. ہمارے ساتھی ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ سیٹس لیں گے اس الیکشن میں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہے تو کر لیں. آج آپ نے غنڈہ گردی کی بات کی، ماضی میں سارے الزام ایم پی ایم پہ کہ ایم پی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن سے قبل شیخ رشید بھی کراچی آ گئے، وفاقی وزراء بھی کراچی آ گئے. تو کیا نظر آ رہا ہے کہ جو 2018 میں ہوا وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں بھی ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو الزامات آج کوئی نئی بات نہیں ہے ایم کیو ایم کے لیے. جب سے ایم کیو ایم وجود میں آئی ہے الزامات کو انبار لگا ہوا ہے. ہر قسم کا الزام ایم کیو ایم پہ ڈال دیا جاتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ لوگ عوام وہ کس طرف ہے، وہ ٹرینڈ کس طرف ہے. ٹھیک ہے، بڑے لیڈرز آ جائیں، بنتا ہے ان کا، مگر ظاہر ہے وہ اس کانسٹیٹوئنسی میں نہیں آ سکتے. ایک اثر ضرور رکھتے ہیں، آ جائیں. مگر کراچی کے لوگ جانتے ہیں کہ کہاں ووٹ ڈالنا ہے. کراچی سفر کر رہا ہے، کراچی مسائل میں گھرا ہوا ہے، کراچی کے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. جو سیوک ایمینٹیز ہیں اس کو دیکھ لیں، جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر ابل رہے ہیں پورے شہر کے، کچرے کے انبار ہیں، ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے، نوکریاں ملتی نہیں. گریجویٹس اور ماسٹرز کیے ہوئے کراچی کے حیدرآباد کے لڑکے فوڈ پینڈا کی نوکری کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ فوڈ پینڈا کی نوکری کو غلط ہے، مگر وہ ڈیزرو نہیں کرتے. وہ پوسٹ ڈیزرو کرتے ہیں جس کے وہ ایلیجبل ہیں. وہ پوسٹیں تو پیپلز پارٹی بیچ رہی ہے، بیچ چکی ہے. تو یہ سارے مسائل دیکھتے ہوئے کراچی کی عوام اللہ کا شکر ہے پھر وہیں کھڑی ہے. ایم کیو ایم پاکستان اور وطن. اور انشاءاللہ آپ جو رزلٹس آئیں گے اس میں آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ایم کیو ایم کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کامیاب ہوں، تاکہ ان کے مسائل حل ہوں، چاہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ پروونشل یا نیشنل سے پرٹین کرتے ہوں. تو مجھے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ کراچی کے عوام اپنے مسائل کے حوالے سے کھڑی ہوگی اور ایم کیو ایم کو کامیاب کرے گی. کراچی جو کنٹونمنٹ بورڈ ہے تمام وہ وفاقی اداروں کے انڈر، وہاں جو بھی صورتحال ہے، کچرے کی ہے، روڈ ٹوٹے ہوئے، سب ان کی ذمہ داری وفاقی حکومت میں آپ بھی شامل ہیں. تو کیوں نہیں یہ پہلے کام ہوا ہوا؟ یہ جتنے ہمارے پرانے الیکٹڈ کاؤنسلرز تھے، ممبرز تھے، انہوں نے جتنا بھی کوشش کی کام کرنے کی، ظاہر ہے فنڈز کا تو کال ہے اس شہر کے لیے، تو فنڈز کوئی بھی نہیں دیتا، چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ سندھ صوبہ ہو. مگر اللہ کا شکر ہے کہ اب جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ اس میں کام ہو رہے ہیں. گرین لائن بننے جا رہی ہے، K4 بننے جا رہا ہے. سینسس کا آپ نے رزلٹ دیکھ لیا. ہم نے اپنے ایگریمنٹ کی پہلی شک سینسس کی رکھی تھی کہ غلط سینسس ہوا، اس پہ ہم نے آواز بلند کی. اپنی میٹنگز میں ہم نے کنونس کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، پی ٹی آئی کے ذمہ داروں کو، کہ 23 سے پہلے
الیکشن سے پہلے سینسس ہونا چاہیے اور اس کا اماؤنٹ بھی رکھا جائے. ہم نے 12 میٹنگز کی, ان کو کنونس کیا اور اللہ کا شکر ہے ہم کامیاب ہوئے. میں شکریہ بھی ادا کروں گا اسد عمر صاحب کا کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی, جو ہماری ڈیمانڈ تھی کہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آدھا گنا گیا ہے, پھر سے سینسس ہو اور اس کی رقم بھی رکھی جائے, تو یہ بھی ایک خوشائن بات ہے. جب آپ نے الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا تھا, آپ وہاں سے آپ کو کیا جواب ملا؟ ہمارے الیکشن سیل کے ذمہ دار جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے. کچھ اور کمپلینز آئی ہیں, اگر آپ کہو تو میں ان کو آپ کے سامنے رکھ دوں. کورنگی کریک وارڈ 3 پیراماؤنٹ ہائی اسکول پلاٹ نمبر 462D سیکٹر کمبائنڈ اسٹیشن نمبر 3, ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال دیا گیا ہے بغیر ووٹ کاسٹ کرائے. یہ شکایت آئی ہے کورنگی وارڈ 3 سے. فیصل کنٹونمنٹ نمبر 7 فریڈم اکیڈمی نعمان گرینڈ سٹی گلستان جوہر, پریزائڈنگ آفیسر طاہر صاحب پیپلز پارٹی کے مخصوص کلرک ووٹرز کی پرچی پر بغیر شناختی کارڈ کے ووٹ کاسٹ کرا رہا ہے اور ہمارے امیدوار کو پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. کلفٹن کینٹونمنٹ 10 اقرا جامع القرآن عثمان بن عفان 309A اکبری مسجد نزدیک گزری کے قریب اسٹیشن نمبر 1 اور 2 پولنگ اسٹیشن سے پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا گیا ہے. 4 بوتھ ہونے کے باوجود صرف 2 پولنگ ایجنٹ کو بٹھایا گیا, 2 پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا گیا. ملیر شیخ عثمان اکیڈمی سیکنڈری اسکول خاتون لیڈیز کا ہے, یہ اسٹیشن نمبر 3 خاتون پریزائڈنگ آفیسر جعلی ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں. یہ کمپلینٹس کورنگی سے آئی ہیں. کورنگی نمبر یہ وہی اس کی ریپیٹیشن ہے, کاپی ہے. تو یہ کمپلینٹس کورنگی سے آئی ہیں. اس قسم کی کمپلینٹس جیسے ہی آتی رہیں گے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ہمارے لوگ موجود ہیں, ہمارے الیکشن سیل کے لوگ گراؤنڈ پہ موجود ہیں, ہمارے ساتھی موجود ہیں. یہ ساری کمپلینٹس ہم الیکشن کمیشن میں بھی